پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک ذمہ داری عائد کی ہے۔ آج ہم اس ذمہ داری کا بھول گئے۔ آج ہم دنیا کے کاموں میں گم ہو کر، دنیا کی مصروفیات میں گم ہو کر، اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کو پانے کے لیے، اچھی شہرت اپنانے کے لیے، اچھا سٹیٹس بنانے کے لیے، ہم اپنے رب کے پیغام کو، ہم اپنے رب کی عائد کردہ ذمہ داری کو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث میں اس ذمہ داری کو بڑے ہی احسن انداز میں، بڑے ہی تفصیل کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام سابقہ امتوں کے مقابلے میں شرف فضیلت بخشی اور اس کو بہترین امت کے خطاب سے سرفراز فرمایا، اس لیے کہ یہ اللہ کے بندوں کو راہ مستقیم اور ہدایت والے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور برے راستے سے روکتے ہیں، اور خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکمت اور دانائی سے عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امہ۔ اس آیت مبارکہ میں ایک کھلا پیغام ہے اور اشارہ ہے، کنتم خیر امہ، آپ سے کہا جا رہا ہے، کنتم خیر امہ، اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی تم پر یہ فرض کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہو، یعنی تمام انسانوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امت میں جو بھی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ سر انجام دے گا، وہ اس فضیلت کا حامل ہوگا اور خیر امہ کا فرد ہوگا۔ چنانچہ ہر مسلمان کا یہ ایمانی فریضہ بنتا ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو اس آیت میں ہمیں ملتی ہے، جو ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ معروف، اچھائی کا حکم دیں اور منکرات، برائی سے روکیں، جیسا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دے، اور اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی بھی قوت نہ ہو تو دل سے اسے برا مانے، اور یہ ایمان کا کم تر درجہ ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے بعد مجھے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کا درجہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ فلاح پانا چاہتی ہیں، نجات پانا چاہتی ہیں، کامیاب ہونا چاہتی ہیں، تو ان 3 اصولوں پر عمل کر لیں: خیر کی دعوت، منکرات سے روکنا، اچھے کاموں کی ترغیب دینا۔ ان تینوں اصولوں کو رب تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں واضح کر دیا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور اچھے کام کرنے کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرے، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، واللہ لأن یہدی اللہ، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، اللہ عز و جل تیری رہنمائی سے کسی ایک شخص کو بھی راہ حق دکھا دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے افضل ہے۔ اس کا حقدار بندہ مومن تب ہی بن سکتا ہے جب وہ دعوت دین کے مشن پر گامزن ہو۔ اور اگر آپ نصرت الہی اور دین میں ثابت قدمی چاہتی ہیں، استقامت چاہتی ہیں، تو اس کی ضمانت اللہ کے قرآن سے اس طرح ملتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ سورہ محمد کی اس آیت مبارکہ میں امت محمدیہ کے لیے جو عظیم خوشخبری کا پیغام دیا گیا ہے وہ ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اس کی مدد کا وعدہ ہے، اور پھر ایسی خواتین کو وہ ثبات عطا کرتا ہے اور ان کے قدم سختی کے ساتھ جم جاتے ہیں اور طوفان اور آندھیاں بھی جنہیں ہلا نہیں پاتی۔ اور میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے پھر سے آپ کو یہی کہوں گی، اللہ کے رسول کا پیغام دینا چاہوں گی کہ بلغوا انی ولو آیہ کی دعوت کو قبول کر لیجئے، واللہ فلاح پا جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔